آپ کوشش کریں جو آپ کا بیسک پیکج ہے نا اس کو اگر تو آپ کی نیو سیلر پروفائل ہے نا اس کو $5 سے اور 1 ڈے سے ہی اسٹارٹ کریں انیشلی جب تک آپ کے پاس 2-3 ریویو نہیں آ جاتے. ٹھیک ہے, اس میں $5 میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپلیٹ سروس ہی آفر کرتے ہیں. $5 میں آپ وہ ٹیسٹ آفر کریں گے جی میں خود آپ رائٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ 300 ورڈ آفر کر دیں. ای میل اسکریپنگ ہے اس میں میں کہتا ہوں میں آپ کو 10 ای میل یا 20 ای میل فائنڈ کر دوں گا. ایک آپ کو ٹیمپلیٹ بنا کے دوں گا کہ میری مطلب جو آپ کو ڈیٹا ملے گا وہ اس ٹیمپلیٹ میں ہوگا, اس فارمیٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کسٹمر کا ای میل ہوگا, اس کا ایڈریس ہوگا, اس کی کمپنی کی انفارمیشن ہوگی, اس کے بعد اس کا سیل نمبر ہوگا. تو یہ چیزیں ہم ان کو بنا کے دیں گے. تینوں پیکیج بنائیں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیکیج بنا لیکن آپ 3 پیکیج آفر کریں مطلب بیسک, اسٹینڈرڈ اور پریمیم. ٹھیک ہے, یہ $5 سے اسٹارٹ کریں. اچھا اس میں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹینڈرڈ اور پریمیم ہے نا اس میں نیو پروفائل ہے کمپیریٹیولی اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ پرائس اتنی ہائی نہیں رکھ سکتے. تو آپ اسٹینڈرڈ میں کیا کریں کہ جو سروس 3 ڈیز کی آپ اس کو 4 ڈیز پہ 5 ڈیز پہ لے جائیں تو $10 پھر وہ ایکسٹرا کاسٹ میں آپ آفر کر دیتے ہیں. تو وہ وہاں سے آپ کو کیا ہو جاتا ہے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے کہ اس پر سروس آپ نے $25 میں آفر کر دی تو اس کی کمپیریٹیولی پرائس بھی لو آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیز آپ زیادہ کر دیتے ہیں, نہیں بائر کہتا ہے مجھے تو جلدی چاہیے تو اس سے وہ $10 آپ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں تو وہ پرائس وہیں پہ آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ رینکنگ میں آپ کو کر دی. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی ہے 20 یہاں پہ میں کہتا ہوں پھر اس میں یہ کریں کہ کوشش کریں کہ آپ کے جو مین آپ کی جو ٹائٹل ہے نا اس میں جو آپ کی ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کو ویریشن سے آپ یہاں پہ یوز کریں. یہ بجائے اس کے کہ سال میں آپ یہاں پہ جیسے 20 ای میل اسکریپنگ یہاں پہ میں نے کرتا ہوں جی 50 نیچ ای میل اسکریپنگ. ٹھیک ہے, اور تھرڈ میں نے لکھ دیا 100 ٹارگیٹڈ ای میل اسکریپنگ. تو وہ میں نے اپنے جو مین 3 کی ورڈ تھے تو ان کو میں نے یہاں پہ ویریشن سے یوز کر لیا بجائے اس کے کہ میں ایک اسٹائل یوز کرتا ساروں میں. یا پھر آپ کی سروس کو آپ نام دیتے ہیں بیسک, پریمیم. جیسے وہ ورڈ پریس میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی لینڈنگ پیج ویب سائٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ای کامرس اسٹور اور اس کے بعد آپ کی بلاگ پوسٹ. تو وہ اس میں بھی آپ کے ڈفرینٹ پیکیجز بھر سکتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ اس کا تھوڑا شارٹ بریف دیں گے جی ای میل ود لوکیشن جب ای میل اسکریپ کرا رہا ہے تو اس پہ کیا ہوگی بزنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا. ایک بزنس ہے اس میں اسکور کو US سے اپڈیٹ کر رہا ہے تو اب جیسے فیشن سے ریلیونٹ بزنس ہے تو اس کا ٹارگیٹ کیا ہوگا زیادہ تر جو ہے نا لیڈیز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹی شرٹس یا کوئی اس طرح کا پروڈکٹ آپ کو کر رہا ہے تو اس میں یا وہ کڈس سے ریلیونٹ ہے تو ان کا کیا ہوگا کہ ایج وائز وہ اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم اس میں مینشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا وہ کہتا ہے کہ جی مجھے CEO کی صرف ای میل چاہیے یا مجھے بزنس آنر کی ای میل چاہیے. تو وہ ہم نے یہاں پہ مینشن کر دیا کہ جی بزنس آنر کی چاہیے تو وہ ہوگی, یا آپ کو کوئی سیلز مینیجر کی چاہیے تو ہم اسپیسیفک آپ کو ای میل دیں گے. یہ نہیں ہوگی جنیرک ہوگی کہ میں نے مطلب میں گوگل پہ جا کے میں نے ایک کیوری کی ای میل اسکریپنگ ساتھ میں نے بریکٹ میں لکھ دیا USA تو مجھے USA کی ساری ای میل اٹھا دیں اور میں وہ اٹھا کے اس کو دے دوں. نہیں, جو میرا ٹیمپلیٹ ہوگا اس میں میں آپ کو جو بزنس آنر ہے اس کی ای میل جو اس کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ای میل اسکریپنگ ہوتی ہے اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ مجھے جی ای میل بزنس آنر کی ای میل چاہیے جس کی ایج
جو ہے وہ لیس دین 40 ہے پڑی، جس کی لوکیشن جو ہے وہ USA ہے، جو UK ہے پڑی، اور اس کا جو ہے جینڈر اس میں یا میلس ہیں یا فیمیلس ہیں. ٹھیک ہے. لیڈ مینجمنٹ آپ میں سے کافی لوگ کرتے ہیں تو لیڈ میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہے. اس میں پھر آپ تھوڑی چیزیں مزید ہے جو آپ کا بیس اسٹینڈرڈ اور وہ پیکج ہے اس میں آپ سپوز کرتے ہیں کہ جی آٹومیشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس میں ڈفرینٹ آپ نے فارمولاز اپلائی کیے ہوں گے، وہ آٹومیٹڈ ہوگی. اس طرح کی چیزیں بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایکسل رپورٹ، یہ چیزیں ہم یہاں پہ اب ڈلیوری میں فاسٹ آپ کی 5 ڈے، سیکنڈ کوشش کریں آپ 4 ڈیز میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور ایکسٹرا فاسٹ میں آپ کے 3 ڈیز یا 2 ڈیز، اور یہ میکسیمم آپ 7 ڈیز تک لے جائیں. ایکسٹرا فاسٹ میں آپ اس کو 5 یا 4 ڈیز تک لے جائیں. یہ پھر آپ کا جو ہے نا سروس ٹو سروس ویری کرتا ہے کہ آپ کی کون سی سروس ہے اور اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ چیزیں جو ہے نا ابھی ہم کیونکہ رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ کر کے سلیکٹ کریں گے ڈفرینٹ کیٹیگریز کو آپ اینالائز کریں گے تو یہ فیچر جو ہے نا یہ آپ کے اس سے ریلیونٹ ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ جو جنیرک فیچر ہے آپ اس کو یہاں سے چیک کر دیں. ٹھیک ہے. جو ہے اسپیسیفک فیچر ہے اس کو آپ پھر ایکسٹرا فاسٹ ڈلیوری میں ایڈیشنل میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کسی بھی مطلب ایک ہے کہ ایک پرسن اگر سروس آفر کر رہے ہیں اور ایک کوئی کمپنی سروس آفر کر رہی ہے تو ان کی نا دونوں کی اسٹریٹجی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پرسن کیا کرتا ہے ایک کمپلیٹ پیکیج بناتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں ساری اپنی $200 مانگ لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک کمپنی کیا کرتی ہے وہ $2000 مانگتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی اتنے ہم آپ کو سائن اپس کرا دیں گے، اتنی اس کی اتنی کاسٹ ہے. اچھا. اور اس کے بعد ہم آپ کو آپ کے 10 ڈیزائن کریٹ کریں گے، اس کی $200 کاسٹ ہے. اس کے بعد ہم آپ کو لوکیشن بیس کریں گے، آپ کا بزنس جو ہے وہ گوگل پہ لسٹ کریں گے، اس کی اتنی کاسٹ ہے. وہ کام تو ایک سنگل پرسن جو آفر کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ $200 مانگ لیتا ہے اور جو بائر کرتا ہے کہ جی کس چیز کے $200. اگر آپ اپنی سروس کو ڈسکرائب کریں گے اس میں آپ اس کی جو ڈفرینٹ اس کے اسٹیپس ہیں، اس پہ جو کاسٹ آ رہی ہے اس کو مینشن کریں گے، تو اگر اس کے بعد آپ $500 مانگیں گے نا تو بائر کہے گا ہاں جی اس کی یہ کاسٹ بنتی ہے. مطلب ایک آپ کی چیز ہے آپ نے اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. کہ اس کی کاسٹ کیا ہے بڑی. جب تک اس کو جو بزنس مین ہے یا بائر ہے جب تک اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ $500 کس چیز کے چارج کر رہا ہے وہ آپ کو پے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور کمپنیز یہی کرتی ہیں. اب سیم پروجیکٹ آپ $200 میں کرتے ہیں تو یہ کمپنی $2000 میں کر رہی ہے. کیونکہ وہ بائر کو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس میں اتنے اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ انڈیویجولی میں آپ کا SEO کی ایگزامپل دیتا ہوں. SEO میں آپ کیا ہے کہ ہم ایک منتھلی SEO آفر کرتے ہیں نا، اس میں میں آپ کو مین ٹاسک بتاؤں نا. ایک ہم پہلے گوگل میں بزنس کو کرال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گوگل مائی بزنس میں ہم لسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد گوگل مائی بزنس میں اس کو اپروو کرائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گوگل مائی بزنس پہ اس کے کچھ ہم ریویوز ڈلوائیں گے. اس کے بعد اس کی ویب سائٹ کی ہم آن پیج SEO کریں گے. ٹھیک ہے. آن پیج SEO کے بعد ہم اس کے امیجز وغیرہ یہ آپٹیمائز کریں گے. اس کے بعد اس کی ہم سوشل اکاؤنٹس بنائیں گے. ٹھیک ہے. پھر سوشل بک مارکنگ کریں گے، پھر اس کی ہم لنک بلڈنگ کریں گے، پھر ہم اس کے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کریں گے. تو اگر یہ ہم نارملی اس کا کہتے ہیں جی بائر کا ہم کہتے ہیں جی $500. ٹھیک ہے. جو انڈیویجول کے پاس بائر آ رہا ہوتا ہے نا اس کے پاس بجٹ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے $500 مجھے تو یا دوسرا بندہ ہے وہ $100 میں آپ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ $100 میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا. اب اگر میں اس کو یہ کروں گا کہ جب میں پیکیج بناؤں گا اس سے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی سے گوگل سرچ کنسول میں بزنس لسٹ کراؤ گے تو اس کی ایوریج کاسٹ جو ہے نا وہ $30 to $50 بن رہی ہے، وہ اس پیکیج میں انکلوڈ ہے. جب آپ کسی سے آن پیج SEO کراؤ گے، آن پیج SEO کا نارملی جو $100 چارج کیا جاتا ہے وہ بھی اس پیکیج میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ جی میں اس کے لیے امیج آپٹیمائز کروں گا، کسٹم امیجز بناؤں گا. آپ کسی سے یہ سوشل میڈیا ڈیزائن بنائے اس کا کم سے کم آپ کو $50 چارج ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد میں اس سے کہتا ہوں کہ جی ہم اس میں 10+ آرٹیکل لکھیں گے. ایوریج جو 1 آرٹیکل کی کاسٹ ہے وہ $10 ہے. تو آپ وہ کسی انڈیویجول کرائیں گے تو وہ
$100 بنتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسے کہیں گے کہ آپ یہاں سوشل اکاؤنٹس بنائیں گے، ان کو اپڈیٹ کریں گے، ان پہ آپ کی برانڈنگ کریں گے، تو اس کی ایوریج کاسٹ بھی $100 ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لنک بلڈنگ ہے. لنک بلڈنگ جو ہے ایوریج سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ جو ہے نا وہ $20 to $50 کی. ہم اس سے کہیں گے جی آپ 20 پوسٹ کر کے دیں گے تو اس کی کاسٹ تو $500 پلس ہے. لیکن یہ جو $200 کا پیکیج ہے، جو $2000 یا $1000 کاسٹ جو انڈیویجول پڑ رہی ہے، میں یہ آپ کو پیکیج جو ہے نا وہ جسٹ $500 میں آفر کر رہا ہوں. تو تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ $500 میرے سے بڑا ریزنیبل چارج کر رہے ہیں. تو تھوڑا اور ایک جو فری لانسنگ میں نا 2 لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جس کے پاس بہت اچھا اسکل ہے، اس نے تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا وہ جس کو آرٹ آف سیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2 لوگ فری لانسنگ میں کامیاب ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہو، دوسرا آپ کے پاس کیا ہے، آرٹ آف سیلنگ ہو. تو آرٹ آف سیلنگ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے کسٹمر کو نا جب آپ کے پاس بائر آیا نا اس کو آپ انیشلی کبھی یہ نہ کریں کہ آپ میرا آرڈر بائی کریں، ٹھیک ہے. ہماری جو مین اپروچ یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس ایک بائر کا میسج آیا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ مجھے ڈسکرائب کریں. آپ اس سے کیا میسج کرتے ہیں، یو کین چیک مائی گیگ آل ڈیٹیلز آر پرووائڈیڈ پلیز آرڈر ناؤ. تو یہ اگر تو اس نے خود ہی آرڈر کرنا ہو تو وہ آپ سے پوچھتا ہی کیوں، ٹھیک ہے. کسٹمر کو آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں. مطلب میں آپ اپنی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اگر میسج آتا ہے نا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں اس سے کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ آرڈر کرو. میں اس سے مطلب میں ایس سی او آفر کرتا ہوں، میں اس کو ایس سی او کے بینیفٹ بتانا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ جی اس سے آپ کوشچننگ کریں، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے جی وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرانی ہے، آپ نے پیکیج بنایا میں $50 کا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرانی ہے. آپ مجھے یہ نہ کہو کہ جی میرا یہ بڑا ریزنیبل پیکیج ہے $50 کا، آپ اس کو آرڈر کریں میں اسٹارٹ کر دوں. آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانی ہے، ڈو یو ہیو آل اکاؤنٹس، کیا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے. اچھا پھر اس سے پوچھیں ول یو پرووائڈ ایکسیس، کیا آپ مجھے ایکسیس دو گے یا میں نے آپ کو بنا کے دینا، بس کیونکہ پرائیویسی ایشو ہے اور ہر بندہ تو نہیں دیتا. تو اس طرح اس سے جنیرک کوشچن کریں جو اس سے بزنس سے ریلیونٹ ہو. پھر اس سے آپ پوچھیں کہ جی آپ کی جو ہے نا کوئی کلر اسکیم ہے، کوئی برانڈنگ ہے جو آپ یا آپ رینڈملی اس کو مطلب رینڈملی آپ کو ڈیزائن چاہیے. جب اس سے آپ اس کے بزنس سے ریلیونٹ 8-10 کوشچن کرو گے تھوڑا کسٹمر جو ہے نا ایک تو اٹریکٹ ہوتا ہے، دوسرا جو ایسا بائر ہوتا ہے نا جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کنفیوز ہوتا ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہے اس کو تو بہت زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں نالج ہے، مجھے تو خود نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کا بندہ ہے، یہ میری ساری چیزیں ہینڈل کر لے گا خود ہی. تب جب وہ یہ ساری چیزیں آپ اسے بتا لینا پھر وہ پوچھے گا اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں، ہاں یہ چیز میرے پاس ہے. تب اس سے آپ کہیں گے اچھا یہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں آئی ول ڈو دس یا آئی ول کریٹ دس، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلس شیئر کروں گا. اس سے موسٹلی آپ یہ بتائیں کہ 100% جتنا بھی میں کام کروں گا 100% آپ کی پراپرٹی ہوگی. میں آپ کو ایوری تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آئی ول سینڈ یو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس کو پھر کہیں کہ اگر ان کیس آپ کو ایشو آتا ہے تو میں آپ کو 1 week 2 weeks کی سپورٹ پرووائڈ کروں گا فری آف کاسٹ. سپورٹ ہوتی نہیں ہے، کیا سپورٹ ہوتی ہے، اب ایک اکاؤنٹ لاگ ان نہیں ہو رہا تو آپ اس کے بعد میں لاگ ان کر کے دے دیں گے. تو اس کو کوشش کریں سپورٹ پہ آگے کریں، اس سے کہیں گے کہ میں آپ کو اسسٹ کروں گا ان فیوچر اگر کوئی ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر آپ کے اکاؤنٹس نہیں ہیں تو وہ میں کریٹ کروں گا. جب آپ کسٹمر کو ویلیو دیں گے نا تب آپ کے پاس آرڈر آئیں گے. بائر کو ویلیو دینی ہے اور بائر کو گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس سے اپنی وہ جو ہے نا وہ چیز سیل انیشلی نہیں کرتی، پہلے وہ آیا ہے اس سے ہیلو آئے گریٹنگ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑے بہت اس سے ریلیونٹ کوشچن کریں. جب وہ مطلب تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے پھر اس سے پوچھیں کہ جی کب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے، کیا اس پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ہے، کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. پھر اسے کہیں کہ وہ پھر اسے کہیں کہ جی آپ میرا پیکیج چیک کریں، آپ کو اس میں کوئی ایشو ہے یا آپ کو یہ سوٹیبل نہیں ہے تو میں آپ کے لیے کسٹم آفر کریٹ کر سکتا ہوں. جب آپ اس طرح کے ایک کسٹمر کو 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ، اور ایٹ اے ٹائم جو ایک بائر ہے وہ 10 بندوں کو میسج کیا بیٹھا ہوتا ہے، وہ اکیلا آپ کو تو نہیں کیا بیٹھا. آپ نارملی دیکھ لیں آپ اتنی جو گیگز ہیں بڑی، اب آپ کی گیگ اسے پسند آئی 5-6 اور کو بھی میسج کیا بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ نے جو 5-6 لوگوں کو میسج وہ کیا ہوا ہے بائر نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ جب اس کو آپ ویلیو دیں گے، ٹھیک ہے.
اب یہاں کی ایگزامپل دے دیں, یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ اچھا کام کرتا ہے, یا جو اسٹوڈنٹ آئی ایم ڈی کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرتا ہے, یا جو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کاشف صاحب کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو زیادہ ویلیو ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوشل میڈیا کے بینر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ آپ کے فیس بک پیج پہ ان کی ایکٹیویٹی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ اگر کاشف صاحب نہیں ہے ٹیم کو, یا کلاس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک دوسرے کو گائیڈ کر دیتا ہے, کسی کا کوئی ایشو آ رہا ہے وہ اس کو فکس کر دیتا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی ویلیو یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم اپنی ریئل ورلڈ جو ریئل ایگزامپل ہے اس کو ہم اپنے فری لانسر کیریئر میں اپلائی کریں, کسٹمر کو ویلیو دیں, کسٹمر کو گائیڈ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ کسٹمر کو گائیڈ کریں گے اور ویلیو دیں گے وہ آپ سے آرڈر کرائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے ڈائریکٹ سیلنگ نہیں ہوتی. اب آپ گوگل کی ایگزامپل دیکھیں, گوگل پہ آپ گوگل جو ہے نا, اب آپ کو کیا خیال ہے کون کہتا ہے جی گوگل فری آف کاسٹ ہے؟ تو آپ میں تو کہتا ہے کہ گوگل فری ہے, گوگل پہ ہر چیز فری ہے, آپ اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن گوگل پہ کوئی بندہ کوئی چیز سیل کر رہا ہے, مطلب گوگل آپ سے کس چیز کے پیسے کاٹ جا رہے ہیں, نہیں کاٹا. لیکن گوگل انڈائریکٹلی آپ کی ہر سرچ کو بیچ رہا ہے. مطلب آپ نے کبھی کوئی چیز گوگل پہ سرچ کی ہے, تھوڑی دیر بعد آپ فیس بک چلائیں گے, یوٹیوب چلائیں گے, آپ کے پاس سیم ایڈ آئے گا. آتا ہے نہیں آتا؟ سیم. آپ گوگل پہ آج آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے, آپ نے گوگل پہ کوئی چیز سرچ کی, کوئی پروڈکٹ, تھوڑی دیر بعد آپ نے یوٹیوب چلانی ہے اور فیس بک چلانی ہے. آپ کو اس سے ریلیونٹ ویڈیو بھی نظر آئے گی, اس سے ریلیونٹ ایڈ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, کیوں ہم کہتے ہیں گوگل فری ہے؟ نہیں, گوگل فری نہیں ہے. گوگل آپ کی سنگل سرچ لوکیشن وائز آپ کی سیل کر. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح یہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں, یہ آپ کی سرچ بھیج رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس ٹائم جو کانسیپٹ چل رہا ہے وہ انڈائریکٹ سیلنگ کا چل رہا ہے. ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہے. ڈائریکٹ سیلنگ کو تو کوئی کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو کہیں گے نا میری چیز خریدو, وہ کہے گا میں کیوں خریدوں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کسی کو کہیں گے میری چیز $50 میں, تو وہ کہے گا مجھے $10 میں مل رہی ہے. تو بیسیکلی آپ نے چیز کو سیل کرنا ہے انڈائریکٹلی. اب وہ آپ کسی کو کہیں گے نا ایک چیز ہے, آپ مجھے لیپ ٹاپ ہے, میں نے یہ لیپ ٹاپ لینا ہے دکان میں, وہ اب آپ شاپ پہ لیپ ٹاپ لے جائیں, وہ آپ کو ایک لیپ ٹاپ دکھا دے اور وہ کہے کہ یہ سب سے اچھا آپ لے لو. نہیں, آپ کو وہ 10 لیپ ٹاپ دکھائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ان کا کمپیریزن کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں سے آپ ایک چوز کر لیں گے. تو بیسیکلی کسٹمر کو یہی چیز ہے, کسٹمر کو آپ ویلیو دیں. کسٹمر آیا, اس سے ہیلو ہائی کریں, اس کے بعد اس سے اس کے بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت پوچھیں, اس کے بعد اس کو جن چیزوں کا نہیں پتہ اس سے گائیڈ کریں, اور انیشلی اسے اتنے انفارمیشن پرووائڈ کر دیں کہ جو دوسرے وہ 3-4 بندوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اس کو نہیں دے, تب وہ کہے گا یہ بندہ پرفیکٹ ہے. ایک تو مجھے یہ اپنے بزنس کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہے, دوسرا یہ میرے بزنس پہ ساتھ ریسرچ کر رہا ہے. مطلب آپ کسی کو ڈائریکٹ بیچیں گے, وہ کہے گا اسے پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ کہتا ہے میرا آرڈر کرو. انڈائریکٹ سیلنگ, کسٹمر ویلیو اور کسٹمر گائیڈنس, اگر یہ آپ 3 چیزیں آج اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر دیں گے نا تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. ڈائریکٹ سیلنگ چھوڑ دیں, کسی کو بھی بیچنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. آج سے کسٹمر آئے اس سے ڈائریکٹ یہ تو کہنا ہی نہیں ہے کہ میری گیگز جو ہے نا آپ آرڈر کر دو. نہیں, اس سے پوچھیں اس کے بارے میں, وہ آٹومیٹکلی خود ہی آرڈر کرے گا. وہ آئے آرڈر کرنے, کوئی آپ کے وہ چاہتے گا بیٹا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو آیا ہی آرڈر کرنے ہیں. جب وہ آرڈر کرنے آیا ہے تو اس کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو اس کے کوشچن ہے وہ آپ کلیئر کر دیں, آرڈر کو آٹومیٹکلی خود ہی کریں. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کا اس طرح کا ہے نا جیسے پروجیکٹ کہ اس میں میکسیمم آپ کو پتہ ہے اتنی ریویژن آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ انلمیٹڈ ریویژن کر دیں. ہاں, اس طرح کا کوئی ہے پروجیکٹ جیسے ڈیزائننگ ہے, اب ڈیزائننگ میں آپ انلمیٹڈ ریویژن نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہر دفعہ کسٹمر کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے. میکسیمم آپ 2-3 ریویژن ایڈ کریں, یا آپ کیا کریں آرٹیکل رائٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ 2 یا 3 اس میں آپ انلمیٹڈ بھی آفر کر سکتے ہیں. تو اپنی جاب ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ ریویژن آفر کریں. 1-2 ریویژن تو آپ آفر کریں صحیح, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جی میرا کام ہی ایسا ہے, اس میں 1-2 ریویژن میکسیمم آ سکتے ہیں, آپ انلمیٹڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس کو دیکھیں. اگر چینجز کے لیے آج ہوتی ہے مطلب کلائنٹ ایپ چینج کرنے کو
पेजेस के लिए आते थे, उसमें ये होता है कि सपोज उसको कोई आपने कंटेंट दिया, उसको एक पोर्शन उसका पसंद नहीं है, आप उसको वो रीराइट कर प्रीमियम में आप रिवीजन तक दे रहे। इसके बाद वो अगर कहता है कि जी मुझे मजीद रिवीजन चाहिए, आप उसको चार्ज करना है, ठीक है। कस्टमर को ना स्टेप बाय स्टेप चार्ज करें, उससे आपका एक तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वो भी बड़ा ठीक रह जाएगा कि उससे थोड़ी थोड़ी कास्ट ऐड हो रही है ना, उससे वो बेहतर रहेगा। अब इसके मैं $5 चार्ज करता हूँ और इसके 50 हैं, तो मैं कहता हूँ जी $20 और ये 25। अच्छा, फिर एक आपने बैलेंस क्रिएट करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है ना बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है ना बैलेंस निकलाते हैं। बैलेंस कैसे है कि जी सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैंने सोशल मीडिया डिज़ाइन बना के देना है, मैं $5 में $5 में 10 डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड में मैं $20 में 20 डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और $50 में मैं 30 डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ। तो उससे अब जब उसे $5 में 20 मिल 10 मिल रहे हैं, $20 में उसे क्या कहते हैं 20 मिल रही है, तो वो तो आउट ऑफ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड करने का, ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा है, उल्टा उसको नुकसान है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें कि आप $5 में अपनी ट्रायल सर्विस ऑफर करें, ठीक है, और कस्टमर को कोशिश करें अपनी ट्रायल सर्विस में एग्री करें। अगर एक बायर आया ना, आप उससे कहें आप मेरा बेसिक ऑर्डर ऑफर करो, उससे आप मेरा वर्क चेक करो, ठीक है। उससे कहेंगे ना कि मुझे लॉन्ग टर्म हायर करो, उससे ये होगा। अच्छा, इस तरह का जो ट्रायल वर्जन होता है ना, उसमें कस्टमर जो आपके रिव्यू पे है ना वो कंप्रोमाइज़ कर जाता है, मतलब वो कहता है अच्छा इसने तो मेरे से टेस्ट ऑर्डर, और उसको ऑफर करें, उससे कहें कि जी आप ऐसे $5 का ऑफर पैकेज ऑर्डर करो, इन केस आपको पसंद नहीं आएगा आई विल कैंसल द ऑर्डर, आई विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसमें ये है कि आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्विस की वैल्यू कितनी है, आपकी एक्सपर्टीज़ की वैल्यू कितनी है, आपके कितने लेवल पे काम आता है, ठीक है। अच्छा, $5 है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन $5 से ये है कि आपकी प्रोफाइल पे बैड रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने $50 का ऑर्डर उससे करा लिया, ठीक है, और एक वीक काम करा दिया, एक वीक आपने काम किया, अच्छा एक वीक आपका काम किया, इतनी एफर्ट आपने की, और वो एक वीक आपका भी ज़ाया हो गया, कस्टमर का भी ज़ाया हो गया। अच्छा, आप $50 का ऑर्डर आपका कैंसिल होगा, आपको भी पे होगा, कस्टमर को भी। तो अगर वो अप्रूव करता है तो उसके लिए भी कॉस्ट इतनी जा रही है, और आपका अगर कैंसिल होता है तो आपकी पूरे वीक की एफर्ट जाती है। तो उस केस में क्या होता है हमारी अप्रोच ये होती है कि मैं अर्निंग कर लूँ, कस्टमर की अप्रोच ये होती है कि वो कहता है कि मेरी अब मैंने इसको मैं पे करूँ तो मेरा एक वीक भी गया, मुझे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी नहीं मिली और मुझे किसी और को ऑर्डर करा। तो उस केस में वो कोशिश करता है इसको मैं बैड रिव्यू दूँ ताकि ये कोई और बंदा इसके पास अपना टाइम से ना करे। तो $5 का ऑर्डर करेंगे, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपने 2-3 घंटे काम किया, उससे ये है कि आपकी इतनी कॉस्ट ना, आपका इतना टाइम आया होगा, ना आपकी इतनी कॉस्ट लगी, ठीक है। जब कस्टमर का क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर को ये होता है कि वो आपकी सर्विस भी चेक कर लेता है, इनके उसे पसंद नहीं आती तो वो रिवीजन में कहता है, अदरवाइज वो कहता है अच्छा $5 है, न्यूज़ सेलर का इसने एफर्ट तो की है, तो वो इस सिंपथी में ना वो अच्छा रिव्यू भी दे जाते हैं और अप्रूव भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे $100 होंगे वहाँ पे सिंपथी नहीं होगी, वहाँ पे आपकी भी एफर्ट गई होगी, उसका भी एक वीक लगा होगा, तो वो या तो आपका ऑर्डर अप्रूव करेगा या वो कैंसिल करेगा, तो आपको लॉस है, अप्रूव करेगा और गलत रिव्यू देगा तो प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके पास 50 पॉजिटिव रिव्यू है लेकिन 2 उसमें नेगेटिव रिव्यू है ना, ऐसा